پہچان بالکل. کراچی سے کالر ہے عمیر ہمارے ساتھ ہیں. عمیر السلام علیکم, سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں یا کوئی کچھ کرتا ہوں تو مجھ میں بہت پریشانی آتی ہے, میرا کام ہو نہیں پاتا ہے. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا اللہ کا نام بتا دیں کہ جس سے جو ہے میرے معاملات بہتر ہو جائے. جی بیٹا دیکھو, اللہ کے ناموں کو لو, کتاب میں کہیں پہ بھی اس کے ساتھ اس کے ترجمے پڑھو. میں آپ کو آسان, آپ چلیں آپ نہیں پڑھو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. الوہاب اللہ کا نام ہے. الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا. اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے ایک سیریز میں الرزاق, بہت زیادہ رزق دینے والا. اسی کے ساتھ تیسرا نام آتا ہے اللہ کا ایک اور صفاتی نام الفتاح, بند دروازے کھولنے والا. اب آپ یہ تینوں نام الوہاب, الرزاق اور الفتاح کو یا وہاب یا رزاق یا فتاح, یا وہاب یا رزاق یا فتاح, یہ ایک بار ہو گیا. یا وہاب یا رزاق یا فتاح, دو بار ہو گیا. اس طرح آپ 41 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ تو وہاب ہے, بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, تو رزاق ہے, بہت زیادہ دینے والا, فتاح ہے, ہر دروازہ کھولنے والا ہے. مولا میرے لیے کھول دے, میں ناقص ہوں, تو عطا کر دے کیونکہ تو عطا کرنے والا ہے. جی انشاءاللہ ضرور ملے گا رزق, برکت ہوگی. نبیل نے کراچی سے جوائن کیا ہے. نبیل السلام علیکم, سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. میرا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے کسی خاص نام کو کسی مخصوص حاجت کے لیے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی وہ حاجت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. میں آج آپ کو بڑا عجیب و غریب نام بتاتا ہوں, عجیب نام بتاتا ہوں. اللہ کا ایک نام ہے الجبارو. جبارو, ہم ڈرتے ہیں یار الجبار نہیں پڑھنا چاہیے. اب الجبارو کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. جبر کرنے والا, الجبارو جبر کرنے والا, سختی کرنے والا. کس پر سختی کرنے والا؟ جو بگڑا ہوا ہے نا اس کو صحیح کرنے والا ہے. ظالموں پر آپ کے کام اگر بگڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے بگڑے, یا جبارو یا اللہ, یا جبارو یا اللہ, یا جبارو یا اللہ, اس کا ذکر کریں. اے اللہ تو جبار ہے, یہ میرے کام بگڑے ہوئے, یقیناً میری اپنی کمزوری, کم عقلی, کم بختی کی وجہ سے بگڑے, یا اللہ اس کو صحیح کر دے. یا جبارو یا اللہ کا ذکر کریں, ہر دعا میں کم از کم 11 بار پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے کام بگڑے ہوئے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک تو کام ہے کہ آپ کسی غرض سے کر رہے ہیں نا کہ یہ میری حاجت ہے پوری ہو جائے. حاجت نہیں ہے, کبھی آپ اللہ نے کمفرٹیبل لائف دی ہے, تو کون سے ایسے نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ملتے ہیں کہ وہ کثرت سے وہ اللہ کے نام اللہ کے پاس, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے یا اللہ, یا رحمان یا رحیم, یہ 3 نام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور گھر کی خواتین کو بتائیں, مرد بھی پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ تینوں نام ایک بار کاؤنٹ ہوں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار کا. عورتیں گھر میں پکا رہی ہیں, پیاز کاٹ رہی ہیں, ٹماٹر, چولہا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ پڑھتے جائیں. کھانے میں لذت, کھانے میں برکت, کھانے میں تازگی, خوشبو, ہر چیز اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کثرت پر. اور صحت کے لیے, کسی کی صحت کے لیے کوئی آپریشن تھیٹر میں ہے, ہوتا ہے نا, یا سلامو, یا سلامو, السلام اللہ کا نام ہے. یا سلامو یا اللہ, یا سلامو یا اللہ, یا سلامو یا اللہ. اے اللہ تو سلامتی والا ہے, مجھے سلامتی, اور یا ہمارے اس مریض کو سلامتی عطا فرما. اور بچوں کے اوپر اگر آپ نے نظر بد سے بچنے کے لیے زیادہ تر جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم ایک رقیہ فرمایا کرتے تھے, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اے اللہ میں دم کرتا ہوں اس کے اوپر کہ اس کو کوئی چیز ایذا نہ دے, ہر اس ایذا پہنچانے والی چیز سے اے اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور میں اس کے اوپر یہ دم کر رہا ہوں, تو اس کو اپنے شفا عطا فرما. اچھا, ایک اور چیز ہے وہ لوگوں کا سوال, یا شافی انت الشافی, یا شافی انت الشافی, اے اللہ تو شفا کرنے والا ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے, ہمیں شفا عطا فرما, ہمیں شفا عطا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ جیسے گھروں میں شادی کا ماحول ہوتا ہے نا, کہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں مس ہیپ ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے, خبر بھی ایسی ملتی ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہوا واقعہ کہ جس سے شادی کا گھر جو ہے اس میں سوگ کے ساتھ. تو
شادی کے دوران ان دنوں کے دوران کیا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے؟ اور دیکھو ان چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ نظر بھی کہتا ہے نا کہ نظر بھی لگتی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں تو۔ یا حافظو یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے، اے محفوظ رکھنے والے، یا حافظو یا حفیظو۔ ہمارے یہاں حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن محفوظ کر لیتا ہے۔ یا حافظو محفوظ کرنے والا، یا حفیظو حفاظت کرنے والا۔ تو آپ اپنے جب بھی گھر میں کوئی خوشیاں اور اچھے ایونٹس آئے نا، یا حافظو یا حفیظو کا ضرور ورد رکھیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے اور اللہ تعالیٰ اس خوشیوں کی حفاظت اور خاص طور پہ ایسے ایونٹس میں ہوتا ہے اور نا، شادیوں کے وقت میں عموماً بعض دفعہ اصل میں لگتی ہے نظر بد۔ تو نظر بد بڑی بری چیز ہے، یہ ایسا کلو ذی نعمت محسود کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، یہ دور کی حدیث ہے۔ تو آپ نے خوشی کی تو ہو سکتا ہے کسی کو برداشت نہ ہو، یار ان کے گھر میں خوشی کیوں ہو رہی ہے، تو پھر وہ لگاتے ہیں نظر، اور ایسے نظر کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس محفوظ رکھے۔ الحکم اللہ کا ایک نام ہے، الحکم، حکومت کرنے والا، حاکم۔ تو اپنے آپ کو اس حاکم کے انڈر دے دینا، یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ۔ یہ بھی جب آپ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ پر کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی آپ انڈر سجدہ صرف اس کا ہی ہے، اسی کے پٹ ڈاؤن اسی کے آگے ہوں گے۔ اچھا ایک سوال مجھے کسی دوست نے بھیجا، اس نے کہا کہ بچے جو ہے نا وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک اٹھ کے کچھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سو جاؤ بیٹا، اور بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے، یعنی سوتے ہوئے کیا پڑھا جائے ان کے اوپر کہ وہ سکون سے ایک ساؤنڈ سلیپ ان کی ہو؟ دیکھیں سکون کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں تین بار پڑھ کے، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تین بار پڑھ کے بچے پہ دم کر کے سلا دیا کریں انشاءاللہ۔ خدا نہ خدا اٹھتا ہے بچہ، اٹھ کے اگر بے چین ہوتا ہے تو بھی اس پر آیت الکرسی کا دم کریں، اور جب پہنچے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی پڑھتے جب آپ آئیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اس وقت بچہ اگر لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو اس کے سینے پہ نا اس سے کراس ماریں، کم از کم 11 بار یہ ورڈ پڑھنا ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 11 بار کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت الکرسی طرف۔ اور وہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل شر عین لامہ، یہ حضور نے حسنین کریمین پر یہ دم کیا کرتے تھے حضور، یہ 3 بار پڑھ کے کر دیا کریں یا 7 بار پڑھ کے، انشاءاللہ بچہ سکون میں آ جائے گا۔